3 माह में मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है 3 से 4 इंच ये एवरेज बढ़ता है। ये मुरब्बा बांस है, अश्वगंधा भी इसको बोलते हैं, कद्दू के बीज, इसके अलावा ये सोयाबीन है, इसके बीज है, ये कोजा मिस्र है। ये चारों चीजें आपने बराबर वजन में लेनी है, ठीक है। तो इसका सफूफ बना लें, ठीक है। अगर बड़ा बच्चा है 12 साल से ऊपर तो आधी चमची सुबह शाम, अगर छोटा है तो 1/4 चम्मच। बहुत सारे बच्चों का कद छोटा रह जाता है। पाकिस्तान में तो खवातीन का कद बहुत रेयर है जिनका 5 फीट से ऊपर कद है, तो इसकी क्या वजूहात है, क्यों कद नहीं बढ़ता? असल में अलमिया यह है कि हम लोग इसको मर्ज समझते नहीं है। हम कहते हैं ठीक है कद छोटा रह गया, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा मसला है कि इसकी वजह से बच्चियों की शादियां नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बच्चे असासे कमतरी का शिकार हैं, डिप्रेशन, असासे कमतरी, उनकी शख्सियत डेवलप नहीं हो रही। और हमारे लोग ऐसे अलकाबाज से उनको नवाजते हैं, वो छोटे, वो निक्कू, वो ठींगे। तो इस नामों से जब हम उनको पुकारते हैं तो वो जिस्मानी तौर पे छोटे नहीं रहते, वो ज़हनी तौर पे भी छोटे रह जाते हैं और वो मुआशरे का एक फाल किरदार अदा नहीं कर सकते हमारी जिंदगी में। बिल्कुल ठीक है। तो इसको सीरियस लेना चाहिए। इसमें अब ऐसी मेडिसिन है, होम्योपैथिक में भी और हर्बल में भी। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ माशाल्लाह और हर्बलिस्ट भी हूँ। तो ऐसी मेडिसिन है कि जिससे इसका अब इलाज मुमकिन है और बहुत से लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि लड़कियों का कद क्यों छोटा रहता है, लड़कों का तो रहता नहीं? ज्यादातर लड़कियां देखें आपको, वो उन्हें तो फ्री तो कोला नहीं लेंदा है। असल में लड़कियां ज्यादा घर में रहती हैं ना, तो लड़के बाहर कुछ आउटडोर गेमों में और दूसरी एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ जी, इसलिए लड़कियों का कद छोटा रह जाता है, उनको ग्राउंड नहीं मियसर, ठीक है, को खेलने कूदने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई सहूलियात नहीं आज हम लोग जो नुस्खा बताने जा रहे हैं वो अगर हम यूज करते हैं, कितना हम कद अपना बढ़ा सकते हैं? देखें जी, ये कम से कम 3 माह मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। 3 माह में मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है 3 से 4 इंच, 2 इंच, 3 इंच ये एवरेज बढ़ता है इलाज के दौरान। फर्क है। और उसके बाद 23-24 साल तक ये अपनी नॉर्मल रफ्तार में बढ़ता रहता है। उसके दौरान कद बढ़ने में जो रुकावट है वो खत्म हो जाती है और एक नॉर्मल कद जो है वो बंदा हासिल कर सकता है। तो रुकावट क्यों आती है? उसके लिए कैल्शियम की कमी। सबसे हमारे पास जो अच्छी चीज थी कैल्शियम का सोर्स वो था दूध। पूरा लाहौर घूम लें आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा। वो तो कहते गड़वी के साथ गड़वी फ्री है। हाँ जी, तो वो फिर दूध ही हुआ ना वो दूध ही हुआ ना। तो कहते खाद यूरिया वगैरह उससे। हाँ जी, तो ऐसा दूध जब हम पियेंगे तो फिर कद कैसे बढ़ेंगे, कैसे हमारे जिस्म को कैल्शियम मिलेगा? गर्वी जितना ही रहता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो उसके अलावा मैंने देखा है कि बच्चों में गले के गदूर, टॉन्सिलाइटिस, जिनको हम अपनी तिब में वर्मेलोज़ातैन बोलते हैं, ठीक है, ये एक बड़ा मसला है कद की। जितने भी हमारे पास कद के लिए खासकर बच्चे आते हैं, जब हम उनके गले के गदूर या उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो वर्मेलोज़ातैन के मरीज होते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमने नेचुरल डाइट खत्म कर दी बच्चों की खुराक से। बिल्कुल ठीक है। क्या खाते हैं? कुरकुरे खाएंगे, सलांटी खाएंगे, लेज, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड और खट्टी चीजें, ठंडा पानी, आइसक्रीम, ये गोलगप्पे, इस तरह की जो चीजें खाएंगे इनमें गजाइयत तो है नहीं है। वो मेहमान का भी 1000 खा जाते हैं। हाँ जी, वो मेहमान का भी खा जाते हैं और उसकी वजह से जिस्म को गजाइयत नहीं मिलनी, मतवाजन खुराक आपको नहीं मिलनी, तो कद छोटे रहेंगे। ठीक है हकीम साहब, अब हम नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। कोई ऐसी चीज बताएं कि ये परेशानियां जितनी है ना ये 0-0 हो जाए। इसके लिए एक तो सबसे बेहतर है कि सुबह के टाइम पे आप ये मुरब्बा बांस है, ठीक है, ये आपको पंसारी से मिल जाएगा। ये मुरब्बा होता है बांस, जब बिल्कुल कच्ची हालत में होता है ना, स्टार्ट में उबर रहा होता है, उसकी कोंपलें निकल रही होती हैं, उस वक्त इसको छील के तो उसके अंदर से गोता निकाल के उसका ये मुरब्बा तैयार किया जाता है। ये कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है और कद बढ़ने में इसका बड़ा अच्छा किरदार है। ये सुबह के टाइम आप 1 पीस बच्चे को दें, अगर चीनी पसंद करता है तो ऐसे दे दें, नहीं तो 2 के दे दें। ठीक है, तो इसमें कोई सेहत पे इफेक्ट नहीं है? ये इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट है बढ़ने की, पॉजिटिव की जानिब है, नेगेटिव। और इससे कद बढ़ने में बड़ी अच्छी मदद। कितना कद इससे बढ़ेगा बच्चे का? या ये आप एज ए डाइट दें इसको, लेकिन इसके साथ मेडिसिन कुछ मैं बताता हूँ साथ वो देनी पड़ेगी। बताइए। ठीक है।
تو یہ ہم نے کتنے ٹائم تک کھانا ہے؟ یہ صبح شام بھی لے سکتے ہیں. کتنے ٹائم تک ہم نے یہ چلنا ہے؟ یہ 3 ماہ چلنا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، یہ 3 ماہ کے اندر قد بڑھے گا. 3 ماہ کے اندر قد بڑھے گا. یہ 3 ماہ آپ نے ایز اے ڈائٹ اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ اسگان نگوری ہے. ٹھیک ہے. اشواگندھا بھی اس کو بولتے ہیں. یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے قد بڑھانے کے لیے. یہ آپ نے لینی ہے. پپکن سیڈ ہے، یہ ہے کدو کے بیج. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ کو عام پنسار سے مل جائیں گے. بہت اچھا سورس ہے یہ کیلشیم، وٹامنز اور دوسری غذائیت کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ سویا بین ہے، اس کے بیج ہیں، اور یہ کوزا مصری ہے. یہ 4 چیزیں آپ نے برابر وزن میں لینی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی لے لیجیے ہاتھ میں. اچھا، یہ 4 چیزیں آپ نے برابر وزن میں لینی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا صفوف بنا لیں. ٹھیک ہے. اگر بڑا بچہ ہے 12 سال سے اوپر تو آدھی چمچی صبح شام. اگر چھوٹا ہے تو 1/4 چمچ کا چوتھا حصہ. جس کو کوئی اور بیماری ہے ساتھ میں، اس کے لیے دیکھیں، سب سے جو بڑی وجہ میں نے بتائی یہ ہے ٹانسز، ورملوزاتین یعنی وغیرہ. کوئی اور بیماری ساتھ میں، اگر شوگر ہے کسی کو، وہ کھا سکتا ہے اس میں. بس اگر شوگر کا مسئلہ ہے تو پھر بچوں کو ویسے کم ہی ہوتے، لیکن آج کل دیکھنے میں یہ زیادہ افیکٹو. بچوں کی بات نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی ان کے لیے مجھے لگتا ہے ان کے لیے یہ بہترین چیز. کس ایج سے ہم نے کھلانا سٹارٹ کرنا؟ ہم تو پہلے یہ مائنڈ رکھتے ہیں یار قد بڑھ جائے گا. اصل میں نا یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کس ایج سے شروع کرنا ہے. ہمارے پاس تو 2-3 سال کا بچے بھی لے کے آ جاتے ہیں، جی اس کا قد نہیں بڑھ رہا. وہ جب 8 سال کا بچہ ہونا تو اس وقت آپ غور سے دیکھیں، اس کا معائنہ کریں کہ یہ قد واقعی اس کا نارمل ہے یا چھوٹا رہ گیا. تو اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہم پوچھتے ہیں، وراثت کے اثرات ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. والد کا قد چھوٹا ہے، والدہ کا چھوٹا ہے، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی کا کسی کا اگر قد چھوٹا ہے تو وہ جینز میں اس کے اثرات آئیں گے. وراثت کے اثرات کی وجہ سے بھی قد چھوٹا رہ جاتا ہے. تو جی ہم نے کتنا ٹائم اب استعمال کرنا ہے؟ جی 3 ماہ. 3 ماہ ہم نے لگاتار استعمال کرنا. ڈیلی ایک وہ کھانا ہے مربع بانس، اور یہ پھر میں کتنا قد ہمارا اس میں کیا آپ کا تجربہ رہا پیچھے جو لوگوں کا کھلاتے ہیں؟ 2 سے 3 انچ نارمل ہے. بڑھے گا آرام سے، نارمل بڑھے گا. اور 8 سال کی عمر میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ قد بچے کا نارمل ہے یا آپ کو چھوٹا محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ نے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو سیدھا کھڑا کرنا ہے اور اس کے بازو ایسے سیدھے کروا دینے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی پیمائش کریں. جب اس کی پیمائش ہو جائے گی، یہ یہاں سے یہاں تک پوری، یہ بچے کا نارمل قد ہے. ٹھیک ہے. اگر تو یہ اس کے برابر قد آ رہا ہے تو پھر اس کی قد کی نارمل رفتار جا رہی ہے. اگر سمجھتے ہیں کہ یہ پیمائش ہاتھوں کی زیادہ ہے اور بچے کی قد کی پیمائش کم ہے تو پھر آپ کسی اچھے مالک سے یا ہمارا یہ نسخہ استعمال کریں. اس سے قد بڑھ جائے گا انشاءاللہ. بڑھ جائے گا. تو پھر جو لڑکیاں سینڈل وہ اونچی اڈی والی جوتی پانی تو اینا بھی انہوں نے کاروبار رک جائے. نہیں جی، جو ان کی قسمت کا رزق ہے ان کو بھی ملے گا. لیکن ہم نے تو لیکن یہ بہت بڑا بچیاں سب کی سانجھی ہیں. بالکل. اور بچیوں کے شادی کے مسئلے اسی وجہ سے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ شیئر کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ آگے یہ نا لڑکیاں سمجھے کہ میری 26 سال ایج ہے میں سٹارٹ کر دوں، نہیں جا سکتا. اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں 18 سال 17 سال کی عمر تک قد بڑھتا ہے. اس میں گروتھ ہارمونز کا بڑا ایک کردار ہے. تو وہ میڈیکل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 17-18 سال تک ہارمونز کام کرتے ہیں، اس کے بعد ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن میری پریکٹس میں 23-24 سال تک میں نے قد بڑھتے دیکھے ہیں. اس کے بعد جب 24 سے کراس کرتا ہے تو 26-27 تک 40% چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. قد بڑھنے کے، کیونکہ ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گروتھ ہارمون کا کردار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے پھر یہ ایج ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ میڈیسن استعمال کرنے کا فائدہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ غذائیں کون کون سی کھانی چاہیے اور کون کون سی نہیں کھانی چاہیے؟ سب سے بہتر تو سورس اس کا کیلشیم ہے. اگر خالص دودھ ملے تو 1 گلاس دودھ روزانہ آپ استعمال کریں. گڑوی والا نہیں کر سکتے؟ گڑوی والا نہیں، گائے والا. اور اگر اونٹنی کا دودھ ملے تو وہ تو کمال ہے ہائٹ کے لیے. ہاں، اونٹنی کا دودھ اگر استعمال کریں دیکھیں آپ کو بڑے کمال کے رزلٹس ملیں گے. دودھ وہ بھی ہے لیکن اس کے اثرات عام دودھ سے بہت زیادہ اچھے ہیں قد کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ
بکرے کا شوربہ، بکرے کے گوشت کا شوربہ، کلیجی، پھل ہر قسم کے، جوسز وغیرہ یہ استعمال کروائیں. چھوڑنا کیا ہے ہم نے؟ چھوڑنا کیا ہے، آپ نے فاسٹ فوڈ بند کریں، کولڈ ڈرنکس بند کریں، اس کے علاوہ یہ پاپڑ سلانٹی اور سب کچھ یہ بند کریں. بچے کو اسکول بیگ دینے کے ساتھ اس کو ایک لنچ باکس دیں، پیسے نہ دیں. جب آپ پیسے دیں گے تو وہ بازار سے وہ سلانٹیاں لے گا، وہ کرکرے لے گا جو کہ غیر معیاری تیل میں تیار ہیں. وہ سب سے پہلے جا کے گلے کے غدود کو، ٹانسلز کو متورم کریں گے، ان میں سوزش پیدا کریں گے، اور وہ غدود ہمارے جسم کے باڈی گارڈ ہیں، وہ آگے جسم انفیکشن کو روکتے ہیں، ہماری امیونٹی کو بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہی جب ہمارے معدے میں جائیں گے، وہی سلانٹیاں، وہی کرکرے، وہی فاسٹ فوڈ، تو وہ معدے کو ڈسٹرب کریں گے. پھر ہمارے پاس آ کے کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں وہ ہمارے پاس بچے کھاتے کچھ نہیں ہیں، ناشتہ نہیں کرتے، زبردستی کھلانا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے یہ سائیڈ افیکٹ آ رہے ہیں. تو ڈائٹ پہ آپ یہ فوکس رکھیں. ایک اور بڑی اہم چیز بتائیے. ہمارے جب بچپن تھا تو ہم آؤٹ ڈور گیمیں بہت کرتے تھے. آؤٹ ڈور گیمیں اتنی زیادہ کرتے تھے، ہاکی کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں. ہاکی ہمارے پاس سورسز نہیں تھے، اتنے وسائل نہیں تھے. وہ درخت کی ایک ٹہنی توڑنی، اس کے ساتھ ہی ہاکی کھیلنی. گراؤنڈیں بہت زیادہ تھی، کھیتوں میں جا کے کھیلنا شروع ہو گیا. والے ٹائم تھے. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ اب ہم نے وہ چھوڑ دی. بالکل ٹھیک ہے. یا تو ہمارے پاس ہے نہیں، یا ہمارے پاس وقت نہیں. ہم نے موبائل 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے موبائل یوز کرنا اور ریگولر کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نیند ڈسٹرب ہے. رات 2 بجے سونا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ہمارے گروتھ ہارمون جو ہے نا، اس کا نیند کے ساتھ بڑا تعلق ہے. جب ہم لیٹ سوئیں گے تو گروتھ ہارمون کی افزائش جو ہے وہ کم ہوگی، اور آپ کی ہائٹ آہستہ آہستہ چھوٹی رہنی شروع ہو جائے گی. ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں، نیچر کے مطابق اپنی خوراک استعمال کریں. آج سے 1400 سال یا 1800 سال پہلے لوگوں کے لمبے قد تھے، 10 گز، 12 گز، 9 گز. تو کیسے تھے وہ لوگ؟ بالکل نیچرل چیزیں استعمال کرتے تھے، نیچرل گیمز تھی ان کی. وہ ٹائم تھا جب وہ جالے بھی اتار لیتے تھے. آج ان سے وہ فریج سے اور وہ مغرب کے بعد کھانا کھا کے عشاء پڑھتے تھے اور سو جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور صبح فجر کے ٹائم اٹھ جاتے تھے. اس وجہ سے یہ نیند کی روٹین کی وجہ سے ان کے گروتھ ہارمون جو تھے وہ بڑے کمال کے اپنا ورک کرتے تھے.